الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس کے قانونی اور واقعاتی جو پہلو ہیں ان کے متعلق آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے اندر جب کوئی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے یا جب کوئی انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے تو دفعہ 18 کے تحت جو ہے وہ اس کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ انیشلی جو ہے وہ ایک انکوائری کی جاتی ہے، اور اس انکوائری کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر انکوائری آفیسر یہ سمجھے کہ اس میں جو ہے وہ شواہد موجود ہیں اور اس میں جو ٹھوس شواہد موجود ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں اسے انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور نیب آرڈیننس کی دفعہ 24 کے تحت جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب یہ گرفتاری جو ہے یہ ثوابدید ہے چیئرمین نیب کا، اور چیئرمین نیب جو ہے اگر یہ محسوس کرے کہ کوئی ایسا الزام علیہ یا ایکیوزڈ یا جس کے خلاف کمپلینٹ فائل ہوئی ہے یا جس کے خلاف انکوائری ہوئی ہے، وہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل ہونے کے بعد، یعنی یہ بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو وارنٹس ایشو ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انکوائری کے سٹیج سے گزر کر انویسٹیگیشن جو ہے اس میں وہ کیس انٹر ہو چکا ہو۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب چیئرمین نیب یہ سمجھے کہ الزام علیہ جو ہیں اس کے ایبسکونڈنس یعنی بھاگ جانے کا کوئی خطرہ ہے، اس چیز کا خدشہ ہے کہ وہ ایویڈنس کے ٹیمپر کریں گے، یعنی ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے، تو یہ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ چیئرمین نیب جو ہے وہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد انویسٹیگیشن سٹیج پہ کسی بھی الزام علیہ کے وارنٹس آف اریسٹ ایشو کرنے کا مجاز ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی الزام علیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ نیب کی عدالت میں پیش کیا جانا ضروری ہے۔ اب یہ جو پرانا قانون تھا اس میں یا جو انیشلی جو پچھلا قانون تھا نیب کا، اس میں جو تھی یہ مدت جو تھی وہ 90 دن تھی، کہ 90 دن تک کا جسمانی ریمانڈ دینے کا اختیار جو ہے وہ نیب عدالت کو حاصل ہے۔ لیکن اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں 15 دن تک یا 14 دن تک کا جو ریمانڈ ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب نیب اتھارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کر کے ان کا جو فزیکل ریمانڈ ہے یا فزیکل کسٹڈی کے لیے جو ہے وہ استدعا کرے گی۔ اور یہ جب ان کو کل گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد یہ نقطہ جو ہے یہ ان کے وکلاء کی طرف سے جو ہے وہ عدالت کو میں اٹھایا گیا کہ یہ جو انکوائری ہے، اس انکوائری کے مکمل ہونے کے بعد جو سیکشن 18 کے تحت یہ لازم ہے کہ نیب اتھارٹی جو ہیں وہ اس انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ جو ملزم ہوگا اس کے حوالے کریں گی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اطلاع نہیں تھی، اور ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے یا انکوائری ہو چکی ہے، اور انکوائری کے بعد کی جو ہے کوئی رپورٹ جو ہے اس میں تیار کی گئی ہے۔ تو یہ ایک وہاں پہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا، اور اس میں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو بائی پاس کیا گیا ہے اور ان کو خفیہ رکھا گیا ہے، ملزم کو نہیں بتایا گیا کہ اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جب کنکلوڈ ہو جائے گا اور انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو جاتی ہے تو پھر جو ریفرنس جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے احتساب عدالت میں،
اور اس احتساب عدالت میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور اس ٹرائل کے بعد جو ہے ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے، جس کے دوران اور پھر ملزم کی گناہی یا بے گناہی جو ہے، گناہگار ہونے یا بے گناہی کا، اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ضمانت کی آپشن بھی موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اویل کی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے، اس کے حقائق جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو، عام آدمی کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ دراصل یہ کس بیک گراؤنڈ میں جو ہے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ اور دراصل ایک جو جو استغاثہ کا جو کیس ہے، اس کے مطابق پاکستان میں ایک جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایک شخصیت ہے، اس کی جو تھے وہ، اس پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان سے 190 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے برطانیہ میں، اور وہاں کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تھی، انہوں نے وہ پیسہ جو ہے اس کو ریکور کیا، اور ریکور کرنے کے بعد جو ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جب وہ رقم آئی، جب عمران خان صاحب جو ہے وہ برسر اقتدار تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی کاروباری شخصیت کے متعلق جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کچھ لائبلٹیز تھیں جو پے کرنی تھی۔ تو استغاثہ کا جو کیس ہے یا جو موقف ہے نیب کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو رقم وصول ہوئی برطانوی حکومت سے پاکستانی خزانے میں جو جانی تھی، اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ٹورڈز دی سپریم کورٹ، اور اس کو پھر ایبزارب کیا گیا یا ایڈجسٹ کیا گیا اس جو 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 لائبلٹی تھی اس کے اگینسٹ۔ اور اس سارے عمل کے دوران جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر تھے احتساب کے جو ایڈوائزر تھے، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں اپنا کوئی رول پلے کیا، اور پھر ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرسٹ کیا ہے۔ یہ ایک قانون کے مطابق ایک جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ، اور ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ٹرسٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن وہ جو اس کے جو مالک ہے وہ ٹرسٹ کے جو ہے وہ ذمے یا ٹرسٹ کے حوالے کی جاتی ہے وہ پراپرٹی۔ تو یہ القادر ٹرسٹ کے نام سے جو ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس کی جو ٹرسٹیز تھی وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ تھیں۔ یہ جو استغاثہ ہے اس کی جو سٹوری ہے یا جو استغاثہ کی کہانی ہے اس کے مطابق، اور یہ جو تھا، یہ جو زمین تھی، یہ 400-450 کنال جو زمین تھی جو اس ٹرسٹ کو دی گئی، وہ اسی کاروباری شخصیت کی طرف سے دی گئی۔ تو یہ وہ ساری جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا جو استغاثہ جو ہے اس کی یہ جو کہانی ہے، اس کو بہرحال یہ بات جو ہے وہ اب طے ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا، یہ بات بھی جو ہے یہ آج زیر بحث ہے کہ جس طریقے کے ساتھ اس کے جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کا جو سنسنی خیز ایک ماحول جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں ان میں جو پہلے سے ہی جو تھا وہ ایک بڑی ہیجانی کیفیت تھی، ایک انسٹیبلٹی تھی، اکانومی میں انسٹیبلٹی تھی، اور ہماری جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہماری جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف، اور باقی جو مسائل جن سے ہمارے ملک کو گزرنا پڑ رہا تھا اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے سوچنے کی ہیں، ان کے کرنے کی ہیں کہ ریاست کا مفاد کیا ہے اور انہیں کیسے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اور اب میں آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔